بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اقساط میں ہم نے سنا کہ کس طرح سے ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ گئی تھی اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے شیشے کے محل میں پہنچی تو نیچے موجود زمین کو پانی سمجھ کر اپنی پنڈلیاں کھول دی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سامنے اپنے تخت پر براجمان تھے۔ آپ نے ملکہ سے کہا کہ یہ پانی نہیں، شیشے کا فرش ہے۔ یعنی بعض اوقات جن چیزوں کو ہم بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اکثر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ اشارہ ملکہ بلقیس اور ان کے ملک میں جاری غیر اللہ کی عبادت کرنے کی طرف تھا۔ اس کے بعد ملکہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے شادی کر لی تو اسے اس کے ملک یمن میں بطور فرما روا قائم رکھا اور اسے اس کے ملک واپس بھیج دیا۔ آپ ہر مہینے اس سے ملنے جاتے اور وہاں 3 روز تک قیام کرتے تھے، پھر اپنے تخت پر بیٹھ کر واپس آ جایا کرتے تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 36 سے 40 میں ہے کہ پھر ہم نے ہوا کو اس کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی تھی، اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا۔ وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ زن تھے، اور اوروں کو بھی جو زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے، چھوڑو تم سے کوئی حساب نہیں، اور بے شک ان کے لیے ہمارے قریب اور عمدہ مقام ہے۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو چھوڑ دیا تو اللہ نے انہیں اس کے بدلے میں ان کو ہوا عطا فرمائی جو چلنے میں تیز اور بڑی طاقتور تھی۔ وہ ہوا آپ کے حکم کے تابع تھی۔ اگرچہ آپ کا تخت لکڑی کا بنا ہوا تھا لیکن بحکم ربی آپ کے تخت میں ضرورت کی ہر چیز سما جاتی تھی، مثلاً تعمیر شدہ عمارتیں، محل، خیمے، گھوڑے، اونٹ، انسان، جن اور چرند پرند وغیرہ سب سما جایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تکمیل کی تو آپ نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیزیں دے دیں، اور تیسری کے بارے میں امید ہے کہ وہ ہمارے لیے ہوگی، یعنی امت محمدیہ کے لیے ہوگی۔ وہ 3 چیزیں یہ تھیں۔ نمبر 1، سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ میرا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ نمبر 2، آپ نے سوال کیا کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ نمبر 3، آپ نے کہا کہ کوئی شخص اپنے گھر سے مسجد نماز پڑھنے جانے کے لیے نکلے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو مختلف قسم کے بہت سے لشکر عطا فرمائے تھے۔ آپ کی سلطنت کا سلسلہ بڑا وسیع اور عریض تھا۔ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد میں کبھی کسی کو ایسی وسعت والی سلطنت نہیں ملی، جیسے کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے ضرورت کی ہر چیز دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے پروردگار مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کی نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اور بمطابق فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایسی حکومت عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل نعمتیں دینے کے بعد فرمایا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ اسے جیسے چاہیں اور جس کو چاہیں دیں یا چاہیں تو نہ دیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جائز قرار دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مال میں سے جیسے چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ آپ کی وفات کے متعلق سورہ سبا آیت نمبر 14 میں ذکر ہے، اور جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو ان جنوں کو ان کی موت نے رہنمائی نہ کی مگر زمین کے کیڑے نے جو ان کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ جب آپ زمین پر گرے تو جنوں کے لیے واضح ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو رسوا کن عذاب میں نہ پڑتے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے ذکر کیا ہے
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں سال یا 2 سال اور کبھی 1 یا 2 ماہ تنہائی میں وقت گزارا کرتے تھے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء رکھتے تھے۔ جس مرتبہ آپ نے وفات پائی تو اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب بھی آپ صبح کرتے تو بیت المقدس میں کوئی نہ کوئی پودا لگا ہوا ہوتا۔ آپ اس پودے سے پوچھتے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ درخت یا پودا اپنا نام بتاتا۔ اگر وہ لگائے جانے کے قابل ہوتا تو آپ اسے لگا لیتے، اور اگر وہ درخت کسی بیماری کے لیے مفید ہوتا تو وہ آپ کو بتاتا کہ میں اس بیماری کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، تو آپ اسے اس بیماری کی دوا کے حساب سے استعمال کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک ایسا درخت بھی اگایا کہ جس کا نام خروبہ تھا۔ آپ نے حسب عادت اس پودے سے پوچھا کہ تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس مسجد کو خراب اور ویران کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو میری زندگی میں اسے خراب نہیں کر سکتا، تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بربادی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اسے اس جگہ سے نکال کر اپنے ایک باغ میں لگا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپ اپنے حجرے میں آئے اور نماز پڑھنے لگے۔ دوران نماز آپ نے لاٹھی پر ٹیک لگائی ہوئی تھی اور آپ اسی حالت میں وفات پا گئے تھے۔ وہ تمام جنات اور شیاطین جو حکم الہی سے آپ کے فرمانبردار اور تابع تھے، ان کو آپ کے وصال کر جانے کا کوئی علم نہیں ہو سکا، اور اگلے 1 سال تک وہ ایسے ہی کام کرتے رہے جیسے سلیمان علیہ السلام حیات ہیں اور کسی بھی وقت ان سے باز پرس کرنے آ سکتے ہوں گے۔ جنات اور شیاطین چونکہ غیب کا علم نہیں رکھتے، اس لیے ان کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ آپ وصال فرما چکے ہیں۔ شیاطین حسب عادت آپ کے حجرے کے گرد جمع ہوتے تھے، اور ان میں سے ایک شیطان ایسا بھی تھا جو سلیمان علیہ السلام کے پاس سے نکل جانا چاہتا تھا۔ شیطانوں کے لیے طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیتے تو جل جاتے تھے۔ اسی شیطان نے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے نکلنا چاہتا تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سے گزرنے کی جسارت کی، مگر اسے کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی سلیمان علیہ السلام کی آواز سنائی دی۔ ایک بار تو وہ گزر گیا، مگر پھر واپس آیا اور قریب آ کر دیکھا تو احساس ہوا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور نیچے گر گئے ہیں۔ اس نے باہر نکل کر لوگوں کو اطلاع دی، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو کمرہ کھول کر باہر نکالا گیا تو دیکھا گیا کہ آپ کی لاٹھی کو دیمک کھا چکی ہے، مگر آپ کے وصال کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ جنات 1 سال تک کام میں مشغول رہے تھے۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ جن جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو علم غیب ہوتا تو وہ 1 سال تک آپ کے ڈر سے کام کرتے رہنے کے عذاب میں نہ آتے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 52 سال تک زندہ رہے تھے اور آپ نے 40 سال تک حکومت کی تھی۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔